السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ یقین آپ ٹھیک ہوں گے. اچھا، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یونٹ 2 ہے 2.2 ریڈنگ سلیکشن ہے، اور اس میں جو ٹارگٹ تھاٹس دی گئی ہیں، پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہوپ، امید اور ایمبیشن. انسپیریشن کا مطلب ہوتا ہے ایمبیشن، ڈریم اور ول ٹو سکسیڈ، کہ اپنے اندر کامیابی کی ایک ول پیدا کرنا، قوت ارادی پیدا کرنا. ٹھیک ہے، جب تک یہ قوت ارادی اپنے اندر پیدا نہ ہو بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا. اور امید کو نہیں چھوڑنا، حالات چاہے کیسے بھی ہوں، امید انسان کو نہیں چھوڑنی چاہیے. مجھے تو یقین کرے بہت دلچسپ لگا ہے نا یہ چیپٹر. ٹھیک ہے، گلوری اینڈ ہوپ، عظمت اور امید. ٹھیک ہے، نیلسن منڈیلا جو ہے یہ اس کی اسپیچ ہے، اور اس کا میں نے لنک بھی آپ کو دے دیا. نیلسن منڈیلا کی اسپیچ کا اس کے اندر یوٹیوب کا لنک، آپ پوری اسپیچ نیلسن منڈیلا کی سن سکتے ہیں اس کے اندر. اچھا، اس کا انٹروڈکشن میں تھوڑا سا دے دیتا ہوں نیلسن منڈیلا کا آپ کو. نیلسن منڈیلا جولائی 18 1918 کو ٹرانسکے ساؤتھ افریقہ میں پیدا ہوئے. ایکٹیولی اپنے آپ کو انہوں نے اینٹی اپارتھیڈ موومنٹ، ایک بائیکاٹ موومنٹ تھی وائٹ پیپل کے خلاف. اب جب وہ 20 سال کے تھے تو انہوں نے اس کے اندر اپنے آپ کو ملوث کر لیا، انوالو کر لیا، بہت زیادہ اس میں کام کرنا شروع کر دیا. نیلسن منڈیلا نے افریقن نیشنل کانگریس 1942 میں جوائن کی. 20 سال تک ایک کیمپین کو لیڈ کیا، ایک پرامن قسم کی کیمپین کو لیڈ کیا. نان وائلنٹ ڈیفینس کا مطلب ہوتا ہے ایک غیر عدم تشدد پر کی بنیادوں پر ایک موومنٹ انہوں نے چلائی ساؤتھ افریقن گورنمنٹ کے خلاف، اور اس کی جو ریسسٹ پالیسیز تھیں ان کے خلاف ان کے خلاف انہوں نے ایک تحریک چلائی، ایک کیمپین چلائی. 1993 میں منڈیلا اور ساؤتھ افریقن پریزیڈنٹ FWD کلرک کو دونوں کو اکٹھا ایوارڈ دیا گیا. یہ تھا نوبل پیس پرائز، عالمی امن کا ایک ایوارڈ ہوتا ہے، اس کو نوبل پیس پرائز کہتے ہیں. وہ نیلسن منڈیلا اور افریقن پریزیڈنٹ FWD کلرک کو دیا گیا، کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ ایفرٹس کی تھی کہ ملک کے اندر یہ جو اپارتھیڈ سسٹم ہے اس کو ختم کیا جائے. اس کو ختم کرنے میں بڑی ان کی ایفرٹس تھیں. اور اپارتھیڈ سسٹم ہوتا کیا ہے؟ ایک ایسا سسٹم بنایا گیا تھا ساؤتھ افریقہ میں کہ جس میں ریشیل سیگریگیشن کی گئی تھی. نسلی طور پر گوروں اور کالوں کو الگ کر دیا گیا تھا. گوروں کے لیے الگ رائٹس تھے، کالوں کے لیے الگ رائٹس تھے. ٹھیک ہے، اور وہ اتنی امپورٹنس ان کو نہیں دی جاتی تھی. اور یہ ساؤتھ افریقہ میں اور ساؤتھ ویسٹ افریقہ میں یہ سارا سلسلہ، جسے آپ نمیبیا بھی کہتے ہیں. اور یہ 1948 میں 1990 کے اوائل تک، 1948 میں یہ شروع ہوا اور 1990 کے اوائل تک یہ جاری رہا. اور یہ جو اپارتھیڈ تھا، یہ اس کو ایک فارمل پالیسی کے طور پر ساؤتھ افریقن گورنمنٹ نے اڈاپٹ کیا. جب نیشنل پارٹی ان کی جو تھی 1948 کے جو جنرل الیکشنز تھے، اس میں جب نیشنل پارٹی ان کی جو ہے وہ تو اپنے اقتدار میں آئی، تو انہوں نے یہ فارمل پالیسی بنا دی کہ ان کے ساتھ یہ سلوک ہوگا، ان کے ساتھ یہ سلوک ہوگا، گوروں کے ساتھ یوں سلوک کیا جائے گا، جو کالے ہیں ان کے ساتھ شاید ان کو کم رائٹس دیے گئے تھے. یہ اپارتھیڈ سسٹم تھا. اور 1994 میں منڈیلا کو ساؤتھ افریقہ کا فرسٹ بلیک پریزیڈنٹ بنایا گیا. اور 2009 میں منڈیلا کی جو برتھ ڈے تھی 18 جولائی کو جو سیلیبریٹ کی گئی تھی، اور اس میں ہی اس دن کو جو ہے وہ منڈیلا ڈے کے نام سے یاد کیا جانے لگا. منڈیلا ڈے اس دن کا نام رکھ دیا گیا 18 جولائی کو.
تاکہ جو عالمی امن ہے اس کو پروموٹ کیا جائے، اور ساؤتھ افریقن جو لیڈرز تھے ان کی جو لیگیسی ہے، ان کا جو ورثہ ہے، اس کو بھی سیلیبریٹ کیا جا سکے۔ اب 1994 میں نیلسن منڈیلا ابھی بھی پوری دنیا میں جو لوگ شہری حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں، ان کے لیے نیلسن منڈیلا جو ہے وہ ایک سورس آف موٹیویشن ہے، انسپیریشن ہے، سورس آف انکریجمنٹ ہے۔ لوگ نیلسن منڈیلا کی لائف کو اسٹڈی کرتے ہیں تو ان کو انکریجمنٹ ملتی ہے۔ اچھا، مجھے تو یقین کریں بڑا مزہ آیا یہ چیپٹر پڑھ کے، اور میں آپ کو بھی کوشش کروں گا کہ جو میں نے انجوائے کیا شاید آپ بھی اس کو اسی انداز سے انجوائے کر سکیں۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ قوم کو، نیشن کو اس کے ڈیو رائٹس نہ مل رہے ہوں تو نیشن کیا کرے، قوم کیا کرے؟ ٹھیک ہے، اس سوال کا جواب مجھے یہاں اس چیپٹر میں مل گیا کہ اگر قوم کو اس کے جائز حقوق نہ مل رہے ہوں تو قوم کیا کرے، کدھر جائے گی؟ اتنا جواب تو بہت آسان ہے، لیکن پریکٹیکلی عملاً سال ہر سال کی جدوجہد اس کے لیے کرنی پڑتی ہے، عملاً اس کے لیے بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں اس سوال کا جواب حاصل کرے۔ اس کو آپ یہ کہہ دیں کہ اگر میٹیریلائز کیا جائے اس جواب کو، تو پھر اس کو میٹیریلائز کرنے میں بہت کچھ انسان کو اپنا قربان کرنا پڑتا ہے، اور تب جا کر جو زندہ قومیں ہوتی ہیں ان کو ان کے حقوق ملتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور پھر سب سے پہلے اپنی سپیچ میں نیلسن منڈیلا یاد کراتے ہیں اپنی قوم کو ساؤتھ افریقہ کی آزادی سے پہلے کی جو ہسٹری ہے، تاریخ ہے، اس کے بارے میں یاد کراتے ہیں کہ وہ تاریخ کیسی تھی۔ اس تاریخ میں، اس ساؤتھ افریقہ کی جو پریویس ہسٹری تھی، اس میں آپ یہ کہہ دیں کہ نا امیدی تھی، ابتری تھی، قیاس کہتے ہیں ابتری کو، کہ ہر طرف افراتفری پھیلی ہوئی تھی، اس کو ابتری کہتے ہیں، قیاس کہتے ہیں۔ تباہی و بربادی تھی، ڈیزاسٹر، ڈسٹرکشن اینڈ ڈیزاسٹر تھی، تباہی و بربادی، پورا معاشرہ تباہی اور بربادی کا شکار تھا۔ اور غلامی تھی، کالوں کے لیے تو غلامی تھی اور کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن یونٹی اور میوچل کوآپریشن، قوم اگر یونائٹڈ ہو تو کامیابی کی دو، مطلب کوئی لمبی چوڑی، وہ آپ یہ کہہ دیں کہ لمبا چوڑا فارمولہ نہیں ہے کامیابی کا۔ اگر قوم کو اس کے جائز حقوق نہ مل رہے ہوں تو اس کی مطلب کامیابی کے لیے کوئی لمبا چوڑا کا فارمولہ نہیں ہے۔ وہ دو چیزیں مجھے تو سمجھ آئیں۔ یونٹی اس میں ہونی چاہیے، پوری قوم یونائٹڈ ہو، ایک ہی موضوع پر یونائٹڈ ہو، ایک ہی ٹاپک پہ یونائٹڈ ہو، اور دوسری یہ کہ ان کا آپس میں تعاون ہو، باہمی تعاون اور اتحاد اگر کسی قوم کے اندر ہو تو پھر وہ اپنے جائز حقوق منوا سکتی ہے، جائز مطالبات منوا سکتی ہے، جائز حقوق حاصل کر سکتی ہے۔ بڑا مجھے یاد آ گیا، وہ اچانک ہی اردو کا ایک بڑا پیارا سا شعر یاد آ گیا کہ شہر والے اگر مانگے علاج تیرگی، صاحب اختیار ہو آگ لگا دیا کرو۔ ہم نے آگ تو نہیں لگانی، اللہ معاف کرے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر قوم نے کامیاب ہونے ہیں، اس نے جو ہے وہ اپنے جائز حقوق حاصل کرنے، تو اس کا سیکرٹ اس چیپٹر میں مل گیا ہے کہ یونائٹڈ ہو اور اس کے اندر باہمی تعاون موجود ہو۔ اس کو میں نے ہائی لائٹ بھی کر دیا، اور اس سے جو ساؤتھ افریقن نیشن نے اس راز کو فالو کیا، ان دو چیزوں کو فالو کیا، ٹھیک ہے، اور ان کو ملا کیا ان کے بدلے میں؟ ان کو انصاف ملا جی، ان کو طاقت ملی جی، ان کو اعتماد ملا، جس کی وجہ سے ان کی شاندار زندگی کے لیے امید آ گئی، شاندار زندگی کا آغاز ہو گیا پوری قوم کے لیے، ٹھیک ہے۔ یہ دو چیزیں اگر آ جائیں تو ریزلٹ کیا نکلتا ہے؟ انصاف ملتا ہے، اسٹرینتھ ملتی، طاقت ملتی ہے، اور اعتماد ملتا ہے۔ اور اگر یہ چیزیں
जस्टिस मिल जाए, स्ट्रेंथ मिल जाए, कॉन्फिडेंस मिल जाए, तो फिर उम्मीद भी आ जाती है। एक शानदार जिंदगी की, सबके लिए एक शानदार जिंदगी की उम्मीद भी पैदा हो जाती है। ठीक है, यही वजह है कि आज साउथ अफ्रीका जो है वो तरक्की की राहों पर गामजन है। अच्छा, मैसेज क्या देना चाहते हैं नेल्सन मंडेला हमें अपने इस स्पीच के अंदर? आप लोग सुन सकते हैं, मैंने आपको लिंक दे दी है, इसका स्पीच का लिंक दे दी है यूट्यूब पे। पहले तो शुक्रिया अदा करते हैं अपनी कौम का, शुक्रिया अदा करते हैं कि किस अंदाज से उन्होंने काम किया, फिर शानदार आज़ादी हासिल की, फिर अपने लोगों को आप ये कह दें कि उनकी हौसला अफजाई भी करते हैं। और किसके लिए हौसला अफजाई करते हैं, किस हवाले से हौसला अफजाई करते हैं? हौसला अफजाई अपनी कौम की इस हवाले से करते हैं कि वो गुलामी को ख़त्म कर दे, तहते कर दे, नीस्तो नाबूद करके रख दे गुलामी को। गुर्बत का खात्मा कौम ने खुद ही करना होता है। लीडर जो होता है उसका काम होता है इंस्ट्रक्शन देना, लीड करना। ठीक है, लेकिन अगर कौम साथ ना हो तो अकेला लीडर कुछ भी नहीं कर सकता। ताली हमेशा दो हाथों से बजती, कभी अकेले हाथ से नहीं बजती। डेप्रीवेशन, महरूमी है अगर, तो इस महरूमी का अजाला भी कौम ने खुद करना होता है। ठीक है, लेकिन एक ग्रेट लीडरशिप के ज़ेर साया, एक अजीम लीडरशिप के ज़ेर साया कौम अपनी महरूमियों का, अपनी गुर्बत का, अपनी गुलामी से आज़ादी का अजाला कर सकती। लाकानूनियत का अजाला भी कौम ने खुद ही करना होता है। इन दो चीज़ों की बेस पर यूनिटी हो और म्यूचुअल कॉपरेशन हो। और इनजस्टिस, अगर मुल्क के अंदर नाइंसाफ़ी है, लाकानूनियत है, महरूमी है, गुर्बत है, गुलामी है, ऐसा माहौल चल रहा है, तो इसके लिए कौम को खुद उठना पड़ता है। लीडर डायरेक्शंस देता है, ठीक है, अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता। साहिब अकल एडवाइस देता है, एडवाइस दे दी, लोग शामिल हो गए, कौम आज़ाद हो गई, कौम तरक्की के रास्ते पे चल पड़ी। फिर अपनी कौम को मजबूर भी करता है, अपनी कौम को ये ताकीद भी करता है कि एक ऐसा माहौल डेवलप करें, एक ऐसा माहौल पैदा करें जिसमें नस्ली तजाद ना हो, नस्ल परस्ती ना हो, अकीदा परस्ती। मैं अकीदे के खिलाफ नहीं, ठीक है, अकीदा परस्ती से मुराद ये कि आपका अकीदा किसी के लिए नफरत का बायस ना बने। ऐसा अकीदा ना हो कि जो आपके दिल में किसी के लिए नफरत पैदा कर दे। ठीक है, अगर ऐसा अकीदा है कि जिससे किसी के लिए आपके दिल में नफरत पैदा हो रही है, तो फिर मेरा ख्याल है कि आपको उस पर नज़रसानी करनी चाहिए। फिर पुरअमन किस्म का माहौल हो, बेखौफी वाला माहौल हो, उसमें खौफ नहीं होना चाहिए। फिर एक और बात जो फ्रीडम का वर्ड है उस पर बहुत ज़्यादा ताकीद करते हैं, बार बार उसको दोहराते हैं नेल्सन मंडेला। और फिर आज़ादी की अहमियत पर भी जो वो उसको भी आप ये कह दें कि हाईलाइट करते हैं, उसको भी आप ये कह दें कि सामने लेके आते हैं। ठीक है, लाइमलाइट में लेके आते हैं, ताकि वो इस आज़ादी को बरकरार रखें। आज़ादी हासिल करना और बात है, आज़ादी को मेंटेन रखना, बरकरार रखना और बात है। ये दोनों अलग अलग बातें। ठीक है, कहते हैं ना जी कि मस्जिद तो बना दी पल भर में, ईमान की हरारत वालों ने मन अपना पराया। क्या है जी, कॉपीराइट, बरसों से नमाजी बन नहीं सके। ठीक है, तो आज़ादी तो बाद औक़ात ऐसा भी होता है कि पल भर में आपकी गोद में आ जाती है, लेकिन इतनी आसान नहीं होती। इट टेक्स टाइम, इट टेक्स सैक्रिफाइसेस, सैक्रिफाइस करनी पड़ती है, बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ता है, तब कौमें जो है वो आज़ाद होती हैं और उनको उनके राइट्स मिलते हैं, उनके हकूक़ मिलते हैं।
ٹھیک ہے. پھر ایک اور ورڈ یوز کرتا ہے, آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک پروناؤن یوز کرتا ہے وہی کا, یہ پلورل پروناؤن ہے انسٹیڈ آف آئی پروناؤن کی جگہ یہ سنگولر پروناؤن ہے. ٹھیک ہے, میں کرنے کی نیلسن منڈیلا کا, دوسرے لفظوں میں کہہ دیتا ہوں کہ نیلسن منڈیلا کو میں کرنے کی عادت نہیں تھی بلکہ ہم کرنے کی عادت تھی. ٹھیک ہے, جس کا یہ مطلب یہ تھا, جو یہ اس میں کہنا چاہتا تھا وہی سے مراد یہ کہ اپنی قوم کو کریڈٹ دیتا ہے, اس کی کام کا کریڈٹ دیتا ہے, خود ہی سارا کریڈٹ نہیں لے لیتے نیلسن منڈیلا. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کی قربانیاں ہیں, یہ آپ کا کام ہے. ٹھیک ہے, کہ یہ آزادی ہمیں حاصل ہوئی ہے, ورنہ میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا تھا. وہ یہ کریڈٹ دیتے ہیں قوم کو, اگر آپ ساتھ نہ ہوتے تو شاید یہ آزادی نہ ملتی. قوم نے ساتھ دیا تو آزادی ملی, ورنہ اکیلا لیڈر ایک کتاب کی طرح ہوتا ہے, پڑھی رہے, عمل نہیں کرو گے پڑھ کے تو کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, لیکن یہ کریڈٹ خود آن نہیں کرتے, یہ قوم کو کریڈٹ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ آپ کا تعاون تھا, آپ کا ساتھ تھا, آپ یونائٹڈ تھے, آپ کوآپریٹو تھے, تو تب قوم کو اس کے حقوق ملے, تب قوم کو آزادی ملی ہے. ٹھیک ہے, کوئی بندہ اکیلا کامیاب نہیں ہو سکتا, کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ لیڈر اکیلا کامیاب ہو جائے اور پوری قوم کو کامیاب کر کے لے جائے. ٹھیک ہے, قوم کو اس کے ساتھ چلنا پڑتا ہے, شانہ بشانہ چلنا پڑتا ہے, کامیابیاں تب ملتی ہیں. ٹھیک ہے, تو بڑا انسپریشنل ہے جی, میرے لیے تو بہت زبردست ہے, اور کوئی آسان راستہ نہیں ہے آزادی کے راستے پہ چلنے کے لیے, یا آزادی کی سڑک پر, آزادی کی شہرہ پر چلنے کے لیے. کوئی اس پہ چلنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے, اس کے لیے بہت قربانیاں دینی پڑتی ہیں, بڑا کام کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, بڑی ہمت رکھنی پڑتی ہے, بڑا حوصلہ رکھنا پڑتا ہے, بڑا اسٹیمنا چاہیے اس کے لیے, اور ہر وقت ہائی اسپرٹڈ رہنا پڑتا ہے. اسپرٹس بہت ہائی ہو انسان کی, لوگوں کی یونٹی ہو, کوآپریشن ہو, تب جا کے یہ آزادیاں ملتی ہیں. ایسے بیٹھے بٹھائے وہ یہ کہہ دیں کہ پکے ہوئے پھل کی طرح ہماری گود میں نہیں پڑتی, گر پڑتی. اب فیوچر کے ان کے انٹینشنز کیا تھے, ارادے کیا تھے, عزائم کیا تھے, یہ دیکھتے ہیں. وہ چاہتے تھے کہ ہر ایک کو برابر کے حقوق ملیں, برابر کے مواقع ملیں. ٹھیک ہے, سب کے لیے مواقع برابر ہوں. لیکن سب سے پہلی جو پرائیورٹی ہے, سب سے پہلی جو ٹاپ پرائیورٹی ہے, وہ فریڈم کو دیتے ہیں, اور فریڈم جو آزادی ہے اس کو ٹاپ پرائیورٹی دیتے ہیں, اور اس کی حفاظت بھی کرنی ہے. ایسا نہ ہو کہ کچھ آپ یہ کہہ دیں کہ ہتھ کنڈے چلانے والے آپ کی آزادی کو سنب کر لیں, آپ کی آزادی کو دبا لیں, آپ کی آزادی کا گلا گھونٹ دیں. ٹھیک ہے, تو قوم نے ایک تو آزادی حاصل کرنا ہوتی ہے, اور ساتھ ساتھ اس کو گارڈ بھی کرنا ہوتا ہے, اس کی پروٹیکشن بھی کرنی پڑتی ہے, اس کو مینٹین بھی رکھنا پڑتا ہے, تب جا کے قومیں آزاد ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو یقین جانیں مجھے تو بہت اچھا لگا یہ چیپٹر. یہ چیپٹر ہمارے لیے جو ہے ہماری پریکٹیکل لائف کے لیے بہت زبردست ہے. اس کے بعد ہم لوگ پڑھیں گے ریڈنگ سلیکشن 2.2 گلوری اینڈ ہوپ, نیلسن منڈیلا, اس کے کوشچن اینڈ آنسر. ہیو اے نائس ٹائم. اللہ حافظ بیٹا.